بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب اشجع الناس من غلب هواه صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان آج 8 مئی محرم ہو گئی. اب یہ تقریباً زیادہ گفتگو کرنے کا وقت رہا نہیں. ہر انسان اپنے اوپر وہ حالت طاری رکھے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعاً ان کا بہت کوئی قیمتی نقصان ہوا ہے. بڑی جلدی کے ساتھ آج اپنی بات کو میں پورا کروں گا. عزیزان ابھی میں نے آپ کے سامنے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اشجع الناس، جو شجاعت ترین انسان ہے وہ کون ہے؟ من ہواہ، من غلب ہواہ، جس نے اپنے ہوا و نفس کے اوپر غلبہ پا لیا، جس نے اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر لیا، جس نے اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیا، وہ قوی ترین انسان ہے، وہ شجاع ترین مرد ہے. شجاع یہ نہیں ہونا کہ انسان نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی، اسلحہ لیا، اکیلا تو 100 بندے کے مقابلے میں چلا گیا. نہیں، یہ شجاع نہیں ہے، یہ شجاع نہیں ہے. شجاع کہتے کس کو ہیں کہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں ہو اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، یہ شجاع ہے. مالدار ہونا یہ امیری کی علامت نہیں ہے، یہ سخاوت کی علامت نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس بہت زیادہ مال ہے، یہ ہو سکتا ہے سخی بھی ہو. نہیں، یہ علامت نہیں ہے کہ یہ سخی ہے. انسان کے پاس جتنا ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے اس میں سے کچھ حصہ دے دے، یہ سخی ہے. شجاع مردم یعنی جو بھی انسانوں میں جو زیادہ تر جس کو ہم کہیں گے کہ بہت زیادہ بہادر ہے، ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک بندہ تھا لشکر کے مقابلے میں آ گیا. یہ شجاع وہ اصل معنی میں نہیں ہے. جس طرح مالک اشتر جب جنگ صفین میں آئے اور اپنی تلوار کو اٹھایا اور اب ضرب لگانی تھی کہ وہ واصل جہنم ہو جانا تھا. اب وہ میں اس بندے کا نام نہیں لے رہا یہاں پر، لیکن ادھر مولا علی علیہ السلام کی آواز آئی، اے مالک اب تمہاری یہ ضرب نہ لگے اس کے اوپر. حالانکہ چیف آف کمانڈر کوئی مشورہ نہیں، میں کیونکہ لشکر کا سپہ سالار ہوں، میں چیف آف آرمی ہوں،
میں جو کرنا میں آگے پھر جواب دیتا پھروں گا. ابھی تو مجھے کیونکہ یہ کامیابی مل رہی ہے، میں یہ جنگ کو ابھی جیت رہا ہوں، لیکن وہ تلوار اٹھی ضرور، لگی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کا جب حکم آ گیا، اے مالک تلوار اٹھی ضرور ہے تمہاری، لیکن اب لگے نہیں. اب مالک نے وہی تلوار واپس اپنی نیام میں ڈالی اور وہ بچا. پھر وہ جو بھی اس نے زمین کے اوپر فساد برپا کیے وہ کیے. دراصل کیا ہے، شجاع ہونا مہم ہے، لیکن اپنی شجاعت کے اوپر کنٹرول کرنا اس سے بڑا کمال ہے. اب ایک یہ بہار الانوار کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں خدا کے مقابلے میں نکل آیا، میں بڑے گناہ کرتا ہوں اور دناتا پھر رہا ہے، لیکن یہ اپنی انسانیت بھول چکا ہے. انسان غلطی کا پتلا، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان وہ اچھا انسان ہے جو غلطی کر کے خدا کی بارگاہ میں پلٹ آئے اور کہے کہ میرا اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، میرا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میرا اللہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں. اب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ ایک جوان تھا جہنم میں گیا. اب خدا نے فرمایا تو نے جو اتنے گناہ کیے تھے کیوں کیے؟ وجہ جو اس نے بتائی بڑی کمال وجہ ہماری نظر میں. اس نے کہا میرا اللہ میں نے جو گناہ کیے ہیں دراصل اس لیے گناہ کیے ہیں کہ میرا اللہ تو نے مجھے خوبصورت خلق کیا. میں نے اتنے جو گناہ کیے ہیں دراصل اس کی وجہ جو ہے وہ میرا اللہ تو نے مجھے خوبصورت خلق کیا ہے، یہ اس کی وجہ سے میں نے اتنے گناہ کیے. نہ میں اپنی خوبصورتی کے اوپر غرور اور تکبر کرتا کہ میرے جیسا کوئی اگر خوبصورت ہے تو لے کے آؤ اور میں گناہوں میں نہ پڑتا. اللہ فرمائے گا اچھا خوبصورتی کی وجہ سے تو نے میری نافرمانی کی، آؤ میں تمہیں پھر دکھاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لے کے آئے، اے جوان اب بتا تو خوبصورت ہے یا یہ؟ اب یہ اپنی خوبصورتی بھول چکا تھا. اب کس کو یاد تھا؟ وہی جو سامنے خوبصورت تھا. کون تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اچھا یہ خوبصورت ہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ سامنے گناہ کرنے کی دعوت تھی، لیکن اللہ کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یہ تو تھوڑے لمحے کے لیے گناہ کروں گا، پوری زندگی پچھتانا پڑے گا. اے میرا اللہ تو اس گناہ سے مجھے بچا، اے میرا اللہ تو مجھے اس گناہ سے بچایا. لیکن یہاں پر ہے جوان دیکھ تمہاری خوبصورتی کہاں اور اس میرے نبی اس میرے محبوب کی خوبصورتی کہاں پر. اچھا اب یہیں پہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ اب فرماتے ہیں پیغمبر خدا مجھے یہ بتائیے آپ زیادہ خوبصورت تھے یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف علیہ السلام؟ اب پیغمبر فرماتے ہیں آپ نے ابھی تک میری خوبصورتی اپنے پاس رہ کر آپ نے دیکھی نہیں. کہا نہیں دیکھی. اب پیغمبر خدا نے پردوں کو ہٹایا، اب حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں. جب دیکھا کہا یوسف کو بھی دیکھو مجھے بھی دیکھو. جب اصل خوبصورتی کو دیکھا، اصل روشن چہرے کو دیکھا، بے ہوش ہو گئی. کہا میں نے تو ابھی تک آپ کی اس خوبصورتی کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، آپ کی اس خوبصورتی کو تو میں نے دیکھا نہیں تھا. اب پیغمبر فرما رہے ہیں دیکھو اب یہ ہے میرا اصل چہرہ. اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کو دیکھتا، یعنی میں اپنے نانا کی زیارت کروں تو اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ لیتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تو دراصل خوبصورت ہونا اور اپنی خوبصورتی کے اوپر کنٹرول کر لینا، اپنی خواہشات کے نفس کے اوپر خواہشات نفس کے اوپر کنٹرول کر لینا، یہ سب سے مہم ہے. حضرت عباس سے علمدار کیونکہ آج ان کا دن ہے، بہت زیادہ بہادر تھے. یعنی جب سپہ سالار ہیں کہیں پر پوری تاریخ میں، حضرت عباس نے فرمایا بھیا کیونکہ میں سپہ سالار ہوں میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، میں اپنی مرضی سے یہ کام کر سکتا ہوں؟ نہیں. کیا کہا؟ جب بھی کہا نعم کا جواب ملتا تھا. جب بھی فرمایا امام حسین علیہ السلام نے کہ بھیا آج ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے، کتنے لوگ آئے جو مشورہ دے رہے تھے،
پتہ بھی تھا کہ فرزند رسول ہے، امام ہے، پھر بھی مشورہ دے رہے تھے، حالانکہ بہادر نہیں تھے، حالانکہ شجاع نہیں تھے، حالانکہ مالدار نہیں تھے، حالانکہ اتنا بڑا قبیلہ نہیں تھا، حالانکہ اتنی بڑی شہرت نہیں تھی، لیکن حضرت عباس جو ان ساری صفات کے مالک تھے، لیکن اپنے امام کے سامنے ایک لب درازی نہیں کی. اپنے امام کے سامنے یہ نہیں فرمایا کہ فرزند رسول میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، بس مجھے اجازت دے دیجئے، پھر دیکھیے میں کرتا کیا ہوں، کیونکہ میں تو علی کا بیٹا ہوں، میں جو کچھ مرضی کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں. لیکن یہاں پر نہیں فرمایا. امام نے فرمایا نا کہ مدینہ چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے مولا مدینہ چھوڑتے ہیں. اب یعنی اتنی شجاع ہونے کے باوجود، اتنا شجاع ہونے کے باوجود اپنے امام کے حکم کی تعمیل کر لینا، یہ سب سے بڑی شجاعت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب یہاں پر کسی عالم سے پوچھا ویسے کہ یہاں سے اگر کوئی پوچھے یعنی کہ جنت کا رستہ کتنا ہے، علم ہونا واقعی بڑی بات ہے، لیکن جو خدا کی طرف سے جو نعمت ہوتی ہے نا، اس کا حساب ہی کچھ اور ہوتا ہے. اگر کوئی ہم سے ویسے پوچھے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ جنت کا رستہ کتنا ہے، کیا کہیں گے؟ یعنی جواب ہمارے ذہن میں نہیں ہے، یعنی سوچ فکر وہ نہیں. اچھا ایک عالم دین سے پوچھا کہ جنت کا رستہ، یہاں سے جنت تک کا رستہ وہ کتنا ہے؟ آگے والے نے کیا کمال جواب دیا، کہا 2 قدم کا رستہ جنت تک کا ہے. اچھا اب یہ نہیں ہے کہ ایک قدم موت اور دوسرا قدم جنت، نہیں. کیا کہا عالم نے؟ کہا 2 قدم کا رستہ، ایک قدم اپنی خواہشات نفس کے اوپر رکھو، دوسرا قدم آپ کا جنت میں پہنچ جائے گا. یہاں پر اگر خواہشات نفس کے اوپر اپنی شجاع ہونے کے باوجود اپنے امام کے حکم کی تعمیل کرو گے تو تمہارا واقعی دوسرا قدم جنت میں ہوگا. یعنی اتنے بہادر ہونے کے باوجود حضرت عباس سے علمدار اگر کہہ دیتے کہ آپ نہ حضرت علی اکبر کو بھیجیں، نہ شہزادہ قاسم، نہ کسی مہمان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ امام ہونے کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجئے، میں دیکھتا ہوں کہ فوج رکتی کون سی ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیا آپ کو اجازت ضرور ملے گی، لیکن جنگ لڑنے کی نہیں. آپ کو اجازت ضرور ملے گی لیکن جنگ لڑنے کی نہیں ہے. آپ نے جانا ضرور ہے، آپ کے ہاتھ میں نیزہ تلوار نہیں بلکہ ٹوٹا ہوا نیزہ ہوگا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دفاع کرنا ہے. ہوش سپہ سالار، کہا مولا مجھے تلوار دیجئے، مجھے جنگ لڑنے کی اجازت دی کیونکہ میں سپہ سالار ہوں. لیکن دوسرا جملہ نہیں کہا، کہا مولا جیسے آپ چاہتے ہیں. جب سارے یہاں پہ یہ مولا عباس کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں نا، اور جعفر ششتری جب ان سے پوچھا نا کہ مولا عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں، انہوں نے ایک جو اس کی علت، اس کی وجہ جو بتائی، اور بھی وجہ ہیں لیکن جو ایک علت اور ایک وجہ جو بتائی بڑی کمال وجہ ہے. آغا ششتری فرماتے ہیں کیوں کہ باب الحوائج اس لیے کہتے ہیں، جب روز عاشور تھا نا تو باقی شہداء جتنے تھے سارے پیاس سے تھے، سارے پیاس سے تھے، ہونٹ خشک تھے، یہاں سے شہید ہو کے چلے گئے. مولا عباس بھی آنا کے پیاس سے تھے، ہونٹ خشک تھے، لیکن ہاں دوسرے شہداء اور مولا عباس میں فرق ہے. دوسرے شہداء کے پاس پانی موجود نہیں تھا، مولا عباس گئے ہیں دریا پر، ہاتھوں پہ پانی، پانی کے اوپر قبضہ، پھر ہونٹ خشک، اس لیے مولا عباس کو باب الحوائج کہتے ہیں. جب مولا عباس آئے نا، کہا مولا مجھے اجازت دیجئے. امام نے فرمایا عباس تجھے کیسے اجازت دوں، عباس تجھے کیسے اجازت دوں، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. اب عباس فرماتے ہیں مولا مجھے بتائیے نا وہ فوج کہاں پہ ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، وہ فوج کہاں پر ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. اجازت نہیں ملی. پھر آخر
ایک چھوٹی سی مستور ہے جس کا نام سکینہ ہے، ایک چھوٹی سی بی بی ہے، ایک مرتبہ کبھی بابا کے خیمے میں آتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، پھر آتی ہے اندر، پھر باہر جاتی ہے، گریہ کر رہی ہے، بابا میرا علی اصغر بڑا پیاسا ہے، ہو سکے تو ایک گھونٹ مجھے پانی کا مل جائے۔ جب یہ کہان آخر کار بی بی سکینہ نے اجازت طلب کروائی۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں مولا عباس جب ایک کمرے ایک خیمہ میں گئے نا جہاں پہ مشکیزیں پڑے تھے تو تھوڑی سی دیر ہو گئی، مولا عباس کو مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ دیر ہوئی کیوں؟ یہاں پہ تاریخ کہتی ہے جب اس کمرے میں گئے نا مولا عباس، وہاں پہ دیکھا تھا مشکیزیں تو پڑے تھے، خشک مشکیزیں تھے، بچے وہاں پہ موجود تھے، بچوں نے مشکیزوں کو اپنے اپنے سینے پہ لگایا ہوا تھا۔ اے کاش ان مشکیزوں میں کچھ نہ کچھ اگر پانی ہوتا ہماری پیاس بجھ جاتی۔ اب مولا عباس فرماتے بچوں تھوڑی دیر اور صبر کرو، میں ابھی جاتا ہوں، ابھی پانی میں لے کے آؤں گا۔ مولا عباس کو اجازت ملی، مولا عباس آئے، بھیجنے والے امام حسین، صبر امام حسین کا۔ اب مولا عباس آئے نا جب میدان کربلا میں، اللہ جانے کس طرح اپنے آپ کو دریائے القمہ پہ پہنچایا، دریائے فرات پہ پہنچایا۔ جب پہنچ گئے نا، جب پہنچ گئے پھر پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کہتے ہیں تیری قسمت ہے میں پی سکتا تھا لیکن میں کیا کروں، میرا ارباب میرے مولا پیاسے ہیں، میرے مولا کے بچے بھی پیاسے ہیں، میں کیسے پی سکتا ہوں۔ پھر مولا عباس نے پانی کو دریا میں پھینکا، مشکیزے کو پانی سے بھرا۔ جب مشکیزے کو پانی سے بھر رہے تھے تو واپس دیکھا کہ فوج اشقیاء نے پھر گھیر لیا۔ جب فوج اشقیاء نے گھیر لیا نا، ہر کوئی کہتا ہے کچھ ہو جائے لیکن پانی خیام تک نہیں پہنچنا چاہیے، جو کچھ مرضی ہو جائے پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ بس عزیزان ایک مرتبہ کسی ظالم کا ایسا وار ہوا، مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، دوسری ضرب چلی، مولا عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا، دونوں بازو قلم کروا کے عباس رکے نہیں، گھوڑے کو کہتے ہیں جلدی پہنچا خیموں تک، مولا عباس کہتے ہیں جلدی پہنچا خیموں تک۔ یہ وجہ کیا تھی؟ ابھی امید تھی کیونکہ ابھی مشک میں پانی ہے، ابھی مشک میں پانی ہے۔ پھر کسی نے کہا اگر عباس کو روکنا ہے تو مشک کا نشانہ لو، ارے مشک کا نشانہ لگا، ادھر سے پانی بہا، ادھر عباس کی امید نے دم توڑا۔ ابھی گھوڑے کی زین کے اوپر سوار تھے، ایک مرتبہ ایسا تیر آیا مولا عباس کی آنکھ میں لگا، ایک مرتبہ جھکے پھر گرد لگا سر پہ، مولا عباس زین سے زمین پہ آئے۔ اللہ جانے کس طرح زین سے زمین پہ آئے۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں عزیزان، یہ جملہ بڑا کوئی سخت جملہ ہے۔ مولا عباس نے کہا بھیا اب عباس زین پہ نہیں رہا، اب زین سے زمین پہ آ چکا ہے۔ یہ وہ حالت ہے امام حسین علیہ السلام جب خیام سے آئے نا، جتنے شہداء نے پکارا، جتنے شہداء نے پکارا، امام حسین بڑی جلدی کے ساتھ ہر شہید تک پہنچے۔ لیکن جب مولا عباس نے پکارا نا تو یہاں پہ امام حسین کبھی رکتے ہیں، کبھی شہید مولا عباس کی طرف بڑھتے ہیں، رکتے ہیں پھر مولا عباس کی طرف جاتے ہیں، رکتے ہیں پھر خیموں کی طرف دیکھتے ہیں، پھر مولا عباس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ مولا ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ اے امام حسین آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی خیمے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ مولا عباس کی طرف جاتے ہیں۔ پھر امام ہو سکتا ہے یہی جواب دیں، پہلے شہید پکارتے تھے، مولا عباس خیموں کی حفاظت کے لیے موجود تھے، ارے اب میں کیا کروں، ارے عباس کے بعد خیموں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ ارے اللہ جانے مولا حسین نے اپنے آپ کو بڑی مشکل کے ساتھ مولا عباس تک پہنچایا، سر کو گود میں لیا، آنکھ میں تیر تھا۔ امام حسین فرماتے عباس اپنی آنکھ کھولو، ارے عباس اپنی آنکھ کو کھولو نا۔ امام حسین نے فرمایا عباس اپنی آنکھ کو کھولو۔ عباس نے اپنی ایک آنکھ کو کھولا، دوسری آنکھ میں تیر تھا۔ اب مولا عباس فرماتے ہیں مولا حسین میری یہ وصیت ہے،
ارے میری لاش کو خیموں تک نہ لے کے جانا، ارے کیوں نہ لے کے جائیں؟ ارے مولا عباس یہی جواب دیں گے، ارے مولا میں آپ کے بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا میں پانی لے کے آؤں گا، ارے مولا آپ خالی علم لے کے جائیں گے، پانی ساتھ نہیں ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون